اللہ اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ المنزل النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا امام الاولین والآخرین حاضرین و ناظرین گرامی مرتبت اہل ایمان و اہل نسبت حضرت علامہ مولانا پیر غلام مجدد صاحب نقشبندی صدیقی سجادہ نشین دربار عالیہ بہار نقشبند اور اس اللہ کے گھر کے میزبان یہاں کے امام و خطیب شیریں لسان دیگر برادران اسلام و برادران طریقت بہت دیر سے سفر شروع ہے اور یہ سفر اگر دنیا کے بازار کا ہوتا رات کی تاریکی میں تو بازار اور اس کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور جہاں دنیا کے بازار کی رونق ختم ہوتی ہے وہاں مدنی تاجدار کی رونقیں شروع ہو جاتی ہیں اگر کسی سیاسی وڈیرے کا جلسہ ہوتا شاید اتنی چاشنی اور اتنی روشنی نہ ہوتی لیکن یہ تو سرکار مدینہ کی محفل ہے اور سرکار مدینہ کی محفل میں ہم سب نعرے لگاتے ہیں
لبیک 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 لبیک. کبھی غور کیا آپ نے اس پر؟ علماء خاموش رہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مطلب ہے لبیک؟ حاضر ہوں حاضر ہوں. تو حاضر ہونے کا اعلان تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کو بلایا جاتا ہے. تو اس نعرے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کا ایک اصول ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. شاید ہماری جان اور بالیقین ہماری جان اتنی ہمارے قریب نہیں جتنے کہ نبی ہمارے قریب ہیں. اگر اس قدر قرب میسر ہے سنگی کھڑے نا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ. میں صرف 2-4 باتیں کرنی ہیں اور یہ چلتے ہوئے میرے ذہن میں آئی ہیں. بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ سب بیٹھ جائیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں. تو یہ حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، اور اس قرب کا اعلان ہم کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ قریب ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں آپ کے. اور یہ حاضری کبھی مسجد میں ہوتی ہے، کبھی بازار میں ہوتی ہے، کبھی دربار میں ہوتی ہے، کبھی کوثار میں ہوتی ہے، کبھی موسم بہار میں ہوتی ہے، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں. تو عاشقین کا ایک اصول ہے کہ وہ یہ تصور کرتے ہیں ایمان کے اجالوں میں کہ میرا نبی میرے قریب ہے، اور اس قرب کا اعلان اندر کی دنیا میں بھی ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہم اندر سے بھی حاضر ہیں، ہم باہر سے بھی حاضر ہیں، ہم اندر سے بھی آپ کے غلام ہیں، ہم باہر سے بھی آپ کے غلام ہیں. ہم ہر وقت یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم آپ کے غلام ہر وقت آپ کے قریب ہیں. یہ صاحبزادہ پیر غلام مجدد صاحب میرے قریب بیٹھے ہیں نا، تو مجھے احساس ہے یہ میرے قریب ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ ہم دونوں قریب ہوں، ایک کو قرب کا احساس ہو اور دوسرے کو قرب کا احساس نہ ہو؟ ایسا ہے؟ دونوں قریب ہیں. تو پھر بتاؤ اس سے بھی زیادہ نبی جب عاشق کے قریب ہے تو عاشق نبی کے حسن و جمال سے بے نور کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ احساس نور سے بعید کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ بیک وقت نور میں بھی رہتا ہے، وہ سرور میں بھی رہتا ہے. عاشق کا چہرہ بتاتا ہے کہ چہرہ سادگی میں ہے اور اندر کا مہرہ نبی کی بارگاہ میں ہے. تو گویا ظاہر سے بھی وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میری اندر کی دنیا کا مالک بھی مدنی تاجدار ہے اور باہر سے بھی میرا مالک مدنی تاجدار ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ اگر میرے قریب ہیں، میں ان کے قریب ہوں، تو یہ قرب جو ایمان کی بنیاد پر ہے، قرب مانوی، قرب شعوری، قرب نوری، قرب علمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے غلام کے ساتھ حاصل ہوتی ہے.
اور قرب حقیقی طور پر متحقق تو ہو چکا ہوتا ہے، شعور عاشق میں اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس کی اندر کی دنیا میں آنکھ نورانی کھلتی ہے تو وہ ہر وقت نبی تاجدار کی دربار میں موجود ہوتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، عربی کی ایک کتاب ہے جواہر المعانی یا جواہر البحار، جواہر المعانی، اور یہ جواہر المعانی، جواہر البحار یا جواہر المعانی، یہ حاشیہ ہے ایک کتاب کا، اور اس کتاب کا نام ہے رماح الرحیم علی نحور الرجیم۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ لو غاب عنی رسول اللہ طرفۃ عین ما عددت نفسی من جملۃ المسلمین۔ اب یہ کس قرب کا اشارہ دے رہا ہے، کس بلندی کا اشارہ مرحمت کیا جا رہا ہے؟ حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی مزار پر انوار پر میں حاضری دے چکا ہوں، اسکندریہ مصر میں ہے، اور یہ قصیدہ بردہ شریف کس نے لکھا ہے؟ حضرت امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مزار پر بھی میں حاضری دے چکا ہوں۔ کوئی 30-35 فٹ کا فاصلہ ہے دونوں مزاروں میں، اور وہ شیخ ہیں ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لو غاب عنی رسول اللہ طرفۃ عین۔ کتنے نعرے لگائے ہم نے باہر، کبھی مجھے خیال نہیں آیا اس طرح، لیکن آج آیا تو میں اس کو بیان کر رہا۔ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ مومن ایک ہے، مثال دے رہا ہوں کہ مومن ایک ہے، بارگاہیں دو ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اور دوسری طرف عاشق نعرہ لگاتا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، میں ادھر بھی حاضر ہوں، میں ادھر بھی حاضر ہوں، میں وہاں سے بھی غائب نہیں، میں یہاں سے بھی غائب نہیں، وہاں میں اپنے خالق کی مخلوق ہوں اور یہاں اپنے محبوب کا محب ہوں، تو نہ خالق کے در سے جدا ہوں نہ محبوب کے در سے جدا ہوں، اس لیے کہ اب دل کی دنیا یہ نظام بن گیا ہے کہ جس کو نبی کا در مل گیا ہے اسے خدا کا در مل جاتا ہے، اور جسے خدا کا در مل جاتا ہے بے عینی ہی اس وقت وہ در مصطفیٰ سے جدا بھی نہیں ہوتا۔ تو میں اندر آ رہا تھا، آپ لوگ نعرہ لگا رہے تھے، تو یکا یک ایسے کھینچ پڑی مجھے، اور میں منبر رسول جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ یقین فرمائیں سادوکی والوں، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ در و دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ سادوکی میں نہیں ہو رہی، یہ مدینہ منورہ کی گلی میں طے ہو رہی ہے، اور میں مدینے کی گلیوں میں چلتا رہتا ہوں، اور وہاں چلتے چلتے یہ تصور بنتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے در پہ حاضر ہوں، میں حاضر ہوں آپ کے در پہ۔ تو میں جب آ رہا تھا تو آپ نعرے لگا رہے تھے، عین اس موقع پر مجھے کھینچ پڑی، میرا سر جھک گیا، میرا دل بچھ گیا کہ ہم کہاں حاضر ہیں، ہم کہاں حاضر ہیں، ہم کہاں حاضر ہیں۔ صاف بات ہے، جب بندہ کہیں حاضر ہوتا ہے تو اسی مقام پر وہ حاضر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سے وہ غائب ہوتا ہے۔ تو عاشق کا ایک ہی در ہے جہاں وہ ہر وقت حاضر رہتا ہے، اور جہاں سے وہ غائب ہوتا ہے وہ دو جہاں ہیں، دو جہاں سے وہ غائب ہوتا ہے، اور در مصطفیٰ پر وہ ہر وقت حاضر ہوتا ہے، اور اس در پر جب وہ حاضر ہوتا ہے، اور اسی در پر میرا نبی شاہد بھی ہوتا ہے
وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور عاشق کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کر کے یہ اعلان فرماتا ہے اگر تو میرے در پر آیا ہے تو ذرا دل کھول، میں تو تیرے دل میں پہلے سے ہی موجود ہوں۔ تو جب یہ نعرہ لگاتے ہو نا، سر کو جھکا لیا، سر کو جھکا لیا، سر کو اتنا جھکانا ہے کہ آنکھ پھر کچھ اور نہ دیکھے، جہاں حاضر ہو نا اس در پہ آنکھ لگی ہوئی ہو۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی، میرے استاد محترم حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مواجع شریف، اب دیکھیں نا، حاضر حاضر حاضر، لبیک لبیک لبیک، تو وہ درویش کامل جب مواجع شریف سے سامنے سے گزر رہے ہیں نا، تو ایسے ہاتھ باندھ کے سلام عرض کرنا تھا، سلام عرض کر رہے تھے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ گئے ہوں گے وہاں، اور اگر نہیں ہے خدا لے جایا، اور اسی سال خدا لے جائے۔ تو جب سلام پیش کرنے لگے نا ایسے سر چکا کے محبت سے، تو وہاں متوے ہوتے تھے، متوے سمجھتے ہیں؟ وہ توا تو سمجھتے ہوں گے، توا بھی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ توا، اور جس دا سدھا کرو تو روٹی بن گئی، پٹھا کرو تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں، تو وہاں بھی متوے ہوتے تھے، منہ توے، نہیں سمجھے ہوگا آپ سمجھئے، منہ توے یعنی جنہیں دا منہ ہی توے دی طرح۔ آگے بڑھا، دھکا لگایا پیر کرم شاہ صاحب، وہ گر گئے، گرے نا تو خادم ساتھ تھے، ایک نے ادھر ہاتھ ڈالا، دوسرے نے ادھر ہاتھ ڈالا، اٹھانا چاہا نا، تو آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑو مجھے، چھوڑو، چھوڑ دو۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ ہمارے پیر و مرشد، مایا اللہ کے بندے یہی تو جگہ ہے گرنے کی۔ کیا فرمایا؟ یہی جگہ ہے گرنے کی، جو یہاں گرتا ہے یا جس کو گرایا جاتا ہے تو اس کو نبی اٹھاتے ہیں، اور پھر جس کو نبی اٹھا سکتے ہیں سارا زمانہ پھر اس کو مل کے بھی نہیں گرا سکتا۔ تو جب حاضر ہوتے ہیں نا، تو حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ ہم حاضر بھی ہو گئے، آپ کے در پہ گر بھی گئے، آپ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک آپ نہ اٹھائیں، اور جس کو آپ اٹھا لینا اس کو زمانہ نہیں گرا سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے صوفیاء سے یہ سنا ہے کہ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیرے شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے در پر حاضر ہیں، ہم آپ کے در پہ بیٹھ گئے ہیں، تو خوشی منایا کرو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ سارا سال مناتے ہیں، بار بار مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں کہ عاشق کو نبی کے حسن سے، نبی کے ذکر سے چاشنی ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، تو اس سے اسے قرار ملتا ہے، اور جس کو جس عمل سے قرار ملے اس کو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو میلاد منانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ امتی اپنے نبی سے، محب اپنے محبوب کا قرب پالے۔ ویسے وہ تو قریب ہے، میں نے کہا نا کہ وہ تو ہیں ہی قریب ہیں، لیکن ان کا قرب متحقق اس وقت ہوتا ہے کہ جب عاشق اس قرب کو محسوس کر لے، اور پھر جب وہ احساس کرتا ہے تو اس عاشق کو نبی کی حیا سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ نبی کی حیا پیش نظر رکھتا ہے، اور جب اسے حیا نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ وفا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے عاشق کبھی حیا میں ہوتا ہے اور کبھی وفا میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ نہ جانے کس وقت سے یہاں پر بیٹھے ہیں،
عشاء پڑھ کے بیٹھے ہیں تو ابھی 11 بج رہے ہیں. اگر کوئی سیاسی وڈیرا ہوتا تو کون کس کے لیے انتظار کرتا؟ لیکن جس کے سبب سے خدا نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ دنیا اور پھر ایمان اور پھر محبت اور پھر نسبت اور پھر اس کے بعد غلامی عطا فرمائی ہے، تو پھر جب بندہ غلام ہوتا ہے اور آقا کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا نظروں میں ہماری آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی نظر میں ہر وقت رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ ہمارا بڑا اعزاز ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول پیش کر کے تو میں گفتگو کو ختم کروں گا. میرے ساتھی ہیں، عموماً جہاں میں بر وقت جاتا ہوں تو 15-20 منٹ تک تو ویسے ہی نظام چلتا رہتا ہے. اس کے بعد جب اندر کا روحانی انجن سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر ماحول پر ایک عجیب کیفیت مجھ پر بھی ہوتی ہے اور نبی کے ذکر سے ماحول پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو وہ مجھے ساتھی کہنے لگے کہ آج لگتا نہیں ہے کہ آپ 10 منٹ سے زیادہ بولیں گے. میں نے کہا نہیں، 10 منٹ بھی زیادہ ہیں. میں 5 منٹ لوگوں کو دیکھتا رہوں گا اور پھر گفتگو ختم کر کے نکل جاؤں گا. تو انہوں نے کہا اگر آپ کا انجن سٹارٹ ہو گیا پھر تو جلدی بند ہونے والا نہیں ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ، یہ تاخیر جو ہے نا، جب معاملہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو، معلومات میں بھی نہ ہو، تجربات میں بھی نہ ہو، اور پھر کچھ ہو جائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ پکا ارادہ کرتا ہے، کیا ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرتا ہے، اور وہ پکا ارادہ ٹوٹ جائے اور چھوٹ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی نے اس کے سامنے ایمان کی بڑی محبت کی تصویر رکھ دی ہے. تو فرماتے ہیں عرفت ربی عند فسخ الامور، جب میرا پکا ارادہ ٹوٹتا ہے کہ میں یوں کروں گا، اتنی دیر میں کروں گا، اتنی دیر بیٹھوں گا اور یہ کام میں کروں گا، اس کے لیے پکا ارادہ کر لے، اور پھر وہ ارادہ پورا نہ ہو، وہ کام پورا نہ ہو، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے پکے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے کہ ایک تیرا ارادہ ہے اور ایک خدا کا ارادہ ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ہر وقت غالب رہتا ہے. تو ارادہ کرتا ہے لیکن ادھر خدا ارادہ کرتا ہے، تیرے ارادے پر خدا کا ارادہ غالب ہوتا ہے. کہا جب تیرا اور بندے کا ارادہ ٹوٹتا ہے تو پھر اس کا اپنے خالق و مالک پر ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے مالک تیری یہی رضا تھی کہ یہ کام اس انداز سے ہو، جس بھی انداز سے ہو، ارادہ کر لے اور وہ ٹوٹ جائے. باری تعالیٰ ارادہ پورا ہو یا ٹوٹ جائے، ہم سب تیری رضا پر راضی رہنے والے. حضرات گرامی، ایک نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں. ماں باپ کا بڑا خیال رکھا کرو، بڑا خیال رکھا کرو. دنیا کے بازار سے ہر چیز مل جاتی ہے، ہر نعمت مل جاتی ہے، لیکن یہ نعمت جب دنیا سے رخصت ہو جائے نا، پھر یہ نعمت نہیں ملتی. ان لوگوں سے پوچھو، ان جوانوں سے پوچھو کہ جن کے سر پر چھت کی طرح والد کا سایہ جو نہیں ہے، آج کس طرح دھوپ براہ راست ان کے جسم کو، ان کے دل کو جھلساتی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ باپ سورج کی طرح ہے، گرم شدید ضرور ہوتا ہے، لیکن باپ نہ ہو، سورج نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے. جن کے والدین ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں، دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو. اور جو بچے اپنے والد یا والدہ کا دل جیت لیتے ہیں، خدا ان کی دعا قبول کر کے دنیا ان کے قدموں پر نچھاور کر دے. بہت احترام کرو، ان کے دل آزاری نہ کرو. ایسے بد نصیب ہم نے سنے ہیں کہ وہ ماں کو چانٹا مارتے ہیں، باپ کو بھی چانٹا مارتے ہیں. کبھی آپ کی آواز آپ کے باپ کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے، کیونکہ جب یہ آواز چپ ہو جائے گی نا
تو پھر آپ کی آواز ہوگی، والد کی آواز نہیں۔ اسی طرح والدہ کا بہت احترام کرو۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ مومن تیرا وقت ضائع کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک نوجوان تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا۔ تو وہاں گل سمجھ آ رہی ہے؟ اردو ہی سمجھاؤں یا پنجابی سمجھاؤں؟ جب میں پنجابی بول منجاؤں تو نوجوان آئی نا، کڑیل جوان، تگڑا ہٹا کٹا، سوٹڈ بوٹڈ، مسجد نبی ستا پہ آیا۔ نہ نماز دا وقت آئی، نہ نفلہ دا وقت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ وچ کوڑا نہ پہ آیا۔ دیکھیا نہ نماز دا وقت ہے، نہ کوئی ذکر دا وقت ہے، اے نوجوان ہے ستا پیا۔ قریب آئے تو آپ نے پاؤں نال ہلکی جی ٹھوکر ماری۔ وہ اٹھیا کہ نہیں؟ تو شاید حضرت عمر دی ٹھوکر نہیں لگی۔ جس حضرت عمر دی ٹھوکر لگ ونجے نا پھر ستا نہیں رہندا، وہ جاگ جاتا۔ وہ نوجوان جاگ گیا، عرض کیتا اے امیر المومنین کیا حکم ہے میرے واسطے؟ اج بھی انسانیت اور اعلیٰ قوم دی تاریخ وچ حضرت عمر دا یہ قول مرقوم ہے، مستور ہے۔ مستور دا مطلب سطوروں وچ لکھیا ہویا تے نور نال معمور ہے۔ کہ آپ نے فرمایا نوجوان اس طرح ستے ہیں؟ اما فی عمل دنیا او فی عمل الاخرہ لا اراکا سبحللا اما فی عمل دنیا او فی عمل الاخرہ۔ بے مقصد بے وقت سوئے رہنا اے نبی دے غلامہ دا معیار تے نہیں ہے نا۔ اگر بڈھے اس طرح نہیں کرتے تو تو جوان ہو کے کیوں اس طرح کر دے؟ امیر المومنین پھر کیا حکم ہے؟ فرمایا تو جوان ہے، یا تے دنیا دے کم وچ لگ جا جت جا، یا پھر آخرت دے کم وچ۔ تو نہ آخرت دے کم وچ ہوئے تے نہ دنیا دے کم وچ ہوئے، عمر اس نو برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں کرو دنیا کا کام، لیکن کافروں کی طرح نہ کرو، منافقوں کی طرح نہ کرو، عاشقوں اور مومنوں کی طرح کرے کہ تمہارا دنیا کا کام بھی دنیا والے دیکھے تو وہ پکار اٹھے کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی دنیا دار نہیں ہے، یہ دین دار ہے۔ وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا چیز تو دنیا، اے دنیا کے وے کھانا پینا سو جانا، یہ دنیا داری ہے۔ سونا چاندی جمع کر لینا، دنیا دی دولت دے انبار لگا لینا، یہ دنیا داری ہے؟ فرمایا یہی دنیا داری ہے۔ سونا بناؤ، چاندی بناؤ، اعلیٰ کپڑے پہنو، یہ دنیا داری ہے۔ کہا یہ بھی دنیا داری ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ از خدا غافل بودن، چیز تو دنیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ یہ سورج کا طلوع ہونا، غروب ہو جانا، کام کاج کرنا، دولت انبار لگا دینا، کیا یہی دنیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ دنیا نہیں، از خدا غافل بودن، اپنے خالق و مالک کو بلا دینا، یہ دنیا داری ہے۔ دنیا بھی ہوئے تواڈے کول، سونا بھی ہوئے تواڈے کول، چاندی بھی ہوئے تواڈے کول، بینک بیلنس بھی ہوئے، اعلیٰ مکان بھی ہوئے، اعلیٰ گڈی بھی ہوئے،
اسباب معاش دا ٹیر تواڈے کو لگیا ہوئے لیکن ادھر تواڈا دل اپنے مالک نہ لگیا ہوئے تو فرمایا یہ دنیا داری نہیں، یہ حقیقت میں دینداری ہے کہ دست باکار تواڈا ہاتھ کار وال ہوئے تے دل یار وال ہوئے. تو ایسی زندگی یہ دنیا داری کی زندگی نہیں ہے، یہ دلداری کی زندگی ہے. ایک مخلوق کی اپنے خالق کے ساتھ دوستی کا وہ حسین و جمیل نام ہے کہ بندہ دنیا میں رہتا ہے اور نبی کے وسیلے سے اپنے خالق سے ملا ہوتا ہے، اور یہ نبی وہاں واصل یہاں شامل، نبی کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. اس محبت سے یہ خدا کا محب بھی ہوتا ہے، خدا کا محبوب بھی ہوتا ہے. تو پھر کیا یہ دینداری ہے یا دنیا داری ہے؟ یہ دینداری ہے میرے دوست. تو خدا ہر وقت دل میں موجود رہے، سونا چاندی بھی رہے، سونا بھی رہے، کھانا بھی رہے، پینا بھی رہے، دل دلدار کے حوالے ہو، تو پھر وہ دنیا داری نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دینداری ہے. مجھ پر سوال ہوا، ایک ٹی وی اینکر نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے یہ امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے؟ یہ امت مسلمہ وبال کا نوالہ تر کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ سوال کیوں انہوں نے کیا؟ تو اچانک مجھے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آئی. فرماتے ہیں شب بپیش خدا کہ ایک شب میں نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ باری تعالیٰ یہ بتا کہ نبی کی امت ہو کہ ان قومیں چرا زارند و چرا خوارند. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رات پچھلے پیر تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں نے سوال رکھ دیا کہ یہ قوم، یہ امت، یہ ملت اس طرح ذلیل، اس طرح خوار کیوں ہے؟ تو ساڑی توجہ ہے یا فل چارج ہو گئے ہو؟ اور ساڑے پسے ایک نعت خوان سن، پھر میں نہیں بلایا انہوں نعت پڑھ دے سن جدوں عوام دی طرفوں خاموشی ہوندی سی نا. صاحب جاندے انہوں جدوں تک ہے نا کہ عوام خاموش ہوگی اور نعت میں پڑھ رہے ہیں، لوگوں دی توجہ میرے والے نہیں، تو وہ مائک اس طرح پکڑ کے نا خاموشی نو توڑنے واسطے کہنے ہیں لو جی خالی جگہ پور کرو. یعنی کہ مطلب سی سبحان اللہ آکھو تاکہ ماں پتہ لگے کہ تسی جاگ دے پئے ہو، لیکن میں نہ آہدا کہ تسی خالی جگہ پور کرو، تسی خالی جگہ پہلے تو ہی پور کی ہوئی ہے. تو علامہ اقبال نے خدا دی بارگاہ سوال عرض کیتا، باری تعالیٰ تیرے نبی دی امت اس دور وچ اتنی زار اور اتنی خوار کیوں ہے؟ تو علامہ اقبال کا دل اللہ کی رحمتوں کا خزینہ بنا ہوا تھا، وہ تو عاشق رسول تھے. تو آواز آئی نا ان کو، وہ توجہ کے قابل ہے. تو کہتے آواز آئی کہ ای قوم دل دارند و محبوب نہ دارند، کہ رات کی تاریکی میں خدا سے ہم کلام ہوا اور اس کی بارگاہ ناز میں سوال پیش کیا، باری تعالیٰ تیرے نبی کی امت ہے اور اس قدر زوال کا، وبال کا، پستی کا، رسوائی و پسپائی کا شکار اور اتنی رسوا پسپا خوار و زار تیرے نبی کی امت، ایسا کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ ای قومیں دل دارند و محبوب نہ دارند کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا دل تو ہے لیکن اس دل کا محبوب کوئی نہیں. ان قومیں دل دارند کہ یہ قوم صاحب دل ہے، دل تو سینے میں موجود ہے لیکن اس دل میں اس کا کوئی محبوب نہیں ہے. اور جس کا دل موجود ہو محبوب نہ ہو تو وہ کبھی ذلیل ہوتی ہے، کبھی رسوا ہوتی ہے، کبھی پسپا. حضرات گرامی، تو اس دل سے کیا مراد ہے؟
کہا اس دل سے مراد یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جب آپ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ لبیک لبیک لبیک، یہ زبان کی آواز کم ہونی چاہیے، دل کی آواز زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دل ہے اور اس دل کا ایک ہی محبوب ہے، اور اس محبوب کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ، جو رحمت للعالمین بن کے اس دنیا میں آئے ہیں، جس نے رات کی تاریکی میں اپنی امت کے لیے رو رو کے دعا کی ہے، جو دنیا میں آئے تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، جب پل صراط سے گزر کر اگلے مقام پر جائیں گے اور جب امت آئے گی تو ایک ہی آواز آئے گی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، میرے لیے لبیک لبیک کا نعرہ لگانے والے اور دل میں مجھے بسانے والے اے رب ذوالجلال، ان کے لیے میری تیری بارگاہ میں ایک ہی صدا ہے کہ جب یہ پل سے گزر کر آئیں نیچے کوئی نہ گزرے نہ جائے بلکہ سلامتی سے میرے قدموں تک پہنچے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک۔ ہن دسو تانوں مزہ آئے کہ نہیں؟ تواڈے دل نہیں اے تواڈے دل دی آواز ہے کہ نہیں یا رسول اللہ اسی حاضر ہیں تواڈی بارگاہ میں، تسی حکم کر کے دیکھو، جان بھی دیاں گے، مال بھی دیاں گے، تو اولاد بھی قربان کریں گے۔ اس واسطے میرے دوستو میلاد منانے تو بعد ڈیوٹی ختم ہو جاندی یا ڈیوٹی شروع ہو جاندی؟ یہ دسو میں دنیا داراں دے ہاں نعرے لاؤ نا، نعرے پورے زبردست قسم دے نعرے لاؤ نا تو وہ بھی خوش ہو کے کہندے جی ہن تہاڈی چھٹی ہے، چونکہ ساڈا تہاڈا کم صرف نعرے تک ہے، لیکن بارگاہ رسالت تک جب اے نعرہ پہنچدا ہے نا کہ یا رسول اللہ اسی تہاڈے در دے غلام ہاں تے حاضر ہاں، تے ڈیوٹی ختم نہیں ہوندی، ڈیوٹی شروع ہو جاندی ہے۔ تسی شکر کرو اس وقت کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں حاضر ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور ہم بیٹھے خدا کے گھر میں ہیں اور حاضر مصطفیٰ کے در پر ہیں۔ اسی کو محبت کہتے ہیں کہ گھر خدا کا ہو اور دل میں در مصطفیٰ کا ہو، تو مثابت یہ ہوا کہ عاشق رسول نہ خدا سے دور ہوتا ہے نہ مصطفیٰ سے دور ہوتا ہے، وہ وہاں بھی حاضر ہوتا ہے، وہ یہاں بھی حاضر ہوتا ہے۔ اس واسطے اہل ایمان اپنی نمازوں تے توجہ دیو، پاکیزگی تے توجہ، اپنی اکھاں پاک رکھو، اپنی زبان درست رکھو، اپنے کناں دا خیال رکھو۔ میرے حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ برطانیہ تو میں نو خط لکھ دے ہوندے سن، یہ 88 99 90 دی گل ہے، تے آپ میں نو خط لکھے نا، فرماندے ہوندے سن کہ بیٹے یاد رکھو اپنی آنکھ، کان، دل، آنکھ، کان تے دل میں اپنے قبضے میں رکھنا، اینج نہ ہوئے کہ اکھ تواڈی ہوئے تے قبضہ کسی اور دا ہوئے، کان تواڈا ہوئے تے قبضہ کسی اور دا ہوئے، دل تواڈا ہوئے تے قبضہ کسی اور دا ہوئے، ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا اس دل پر قابو رکھنا، اس آنکھ کو قابو میں رکھنا، اس کان کو قابو میں رکھنا، سنت مصطفیٰ میں رکھنا۔ جب چلتے 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 تجربہ ہو جائے گا تو تیری آنکھ کا مالک بھی نبی ہوگا، تیرے کان کا مالک بھی نبی، اور پھر تیری جان اور تیرے دل کا مالک بھی نبی۔ پھر اتھے تسی آکھو نا لبیک 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 یا رسول اللہ، تو پھر اتھوں بھی آواز آئے گی، بول میرے امتیا تو میرے نال ہے میں تیرے نال۔ نماز پابندی نال، مسجداں وچ الا ماشاءاللہ مسجداں وچ بڈھے زیادہ نظر آندے تے جوان گھٹ نظر آندے، یہ الٹا ہو گیا ساڈا نظام۔ ہونا کی چاہیے اے جڑے سفید ریش ہیں میری طرح، اے اگر مسجد چلے جان تو لوگ کہندے ہیں جی بس ٹائم تھوڑا ہے اس واسطے مسجداں دا رخ کیتے ہوئے،
حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جوان آدمی اپنے گھر سے زیادہ خدا کے گھر کو اہمیت دے. کتنا اچھا ہو صبح صبح کا وقت، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، ٹھنڈا پانی ہو، ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کریں اور مسجد میں آ کے علامہ صاحب کے پیچھے نماز ادا کریں. اس موقع پر جب آپ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، خدا کی رحمت کی بارش آپ کے دل پر ہوتی ہے. شاید دو جہاں کی دولت دے کر آپ کو وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے حاصل ہوگی. یہ گل صحیح ہے کہ نہیں؟ تو تسی جوان دسو نو این کتنے لوگ کٹھے ہو؟ کیا ہمارے نمازوں میں اتنی حاضری ہے؟ بولوں سارے. تو اے حاضری اے فرض ہے یا نماز میں حاضری وہ فرض ہے؟ تو پھر غیر ضروری کو آپ نے ضروری کیسے بنا دیا؟ یہ میں اس معنی سے لے بیان کر رہا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا لیا ہے نا، تو اس منانے میں اور وہاں در پر حاضری دینے سے اب آپ کو جو چیز لازم ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی میلاد مصطفیٰ منائے اور بار بار منائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نمازی بھی ہے اور کردار کا غازی بھی ہے. تے اساں اپنے واسطے اپنے معیار بنائیں کہ جی اے میلادی ہے تے او نہیں سمجھے ہوگا، اے جڑا نیڑے اے میلادی ہے تے او فسادی ہے. اینج نہیں آکھنا چاہیے. وہ دے واسطے بھی دعا کرو کہ اس دے اندر بھی فساد دور ہوئے تے میلادی ہوئے. میلادی یعنی نبی پاک دی میلاد دی خوشی منان والا اور اس دے اعضاء و جوارے تو محبت رسول دا ہر وقت اس طرح اس تو نور نکلدا ہوئے جس طرح سورج تو نکل رہا تے تسی آج خدا دے گھر بیٹھے ہو تے خدا نال وعدہ کرو، میرے نال نہ کرو. اچھا تسی دسو خدا صادق الوعد اپنے وعدے دا پکا سچا ہے کہ نہیں؟ آج میں بیٹھے سے ایک عباسی صاحب کا وہ گل تو اتھی جا رہی ہے، وہ میں سوچ رہا جی انجن سٹارٹ کوئی نہیں ہویا. بہرحال وہ دس رسن کے مکہ شریف دے مدینہ مکہ شریف دے او مطاف کعبہ وچ ایک لمبا ترنگا درویش لمبا قد پورے اس محل سب تو لمبا نظر آ رہا. تو کہنے میں دوڑ کے اندر کول گیا تو وہ طواف کر رہے. طواف دے دوران انہیں عربی بھی گل کی تھی، انہوں نے میں سنائی ہے، میں تے عربی سمجھتا. عربی جو نے گل کی تھی باری تعالیٰ میں سنیا سی کہ تو وعدے دا بڑا پکا. سونے ہو گل سمجھ گئے؟ اللہ دا وعدہ پکا کہ سچا؟ سچا. اس واسطے آگے کہ تسی ایک کوئی زبان نہ لاکھو کہ خدا دا وعدہ پکا بھی تا سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ خدا تو زیادہ بھی کوئی سچا ہے نہیں ہے. جدو خدا سچا، اس تا قول سچا، اس تا وعدہ سچا، تو وہ اللہ نے مخاطب کر کے کہندا ہے باری تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے. تو پھر تیرا وعدہ ہے کہ جڑا میرے گھر آ کے میرے کو معافی مانگ لے گے تو پھر تو اپنے وعدے دی لاج رکھ دے ہونا میں نو معاف کر دینا. یہ ایمان کی ایک بات ہے. تسی یہ مسجد آمدے ہو نا تو اللہ نو عرض کرے کہ تیرے گھر آ گیا تو تو اپنے گھر تو کسی نو خالی نہیں موڑ دا. اے تیرا وعدہ ہے. جو معافی منگے گناہ تو تائب ہو جائے. تو تیرے نبی نے فرمایا مولا تو وعدہ نبھان والا، ایسی آ گیا تیری توفیق نال تے اپنے گناہوں دی معافی منگ رہے ہیں. تو دسو تواڈے گھر آ کے تواڈے کو کوئی چیز منگے اور تواڈا وس بھی ہوئے اور تسی مشہور بھی ہوگو تو تسی انہوں دیو گے کہ نہیں؟ دیو گے نا. اگر تسی اپنی لاج رکھنے واسطے، اپنی نک متھا سمجھنے واسطے، اس نو محفوظ رکھنے واسطے، اس نو ہر چیز دینے واسطے تیار ہو تو پھر خدا دے درد کیا. تو انہوں یقین تو ہونا چاہیے. تو اس یقین نال خدا دی بارگاہ سجدہ کریا کرو کہ میرا سر سجدے ہی جا رہا
تو سبحان ربی العالی ادھروں جا رہا تے ادھروں کے آ رہا؟ ادھروں جا رہا سبحان ربی العالی، میرا رب بڑا پاک، بڑا پاک، اتنا بڑا پاک تے اس تو بغیر دنیا وچ دلاں وچ روحاں وچ پاکی نہیں آ سکتی۔ اللہ تینوں پاک بھی سمجھنے اور اپنا خالق و مالک و رب بھی سمجھنے اور سر سجدے وچ رکھ کر عاجزی نال اظہار بھی کر رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ عرش کی بلندیاں تو فرماندا ہے لبیک عبدی، تسی بھی لبیک مینوں کہندے ہو تے تسی سر سجدے وچ رکھ کے میری پاکی دا اعلان کر رہے ہو نا، تے میں رب ہو کے کہہ رہے ہیں لبیک عبدی، او میرے بندیاں میں بھی تیرے واسطے حاضر ہاں، میں بھی تیرے واسطے حاضر ہاں۔ تے کدے تسی سجدہ کر کے یہ آواز تواڈے کان وچ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ نہیں نہ آئی، جھوٹ نہ بولو، نہیں نہ آئی، حالانکہ آواز نیڑے ہے، دور تے نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا نیڑے کہ رگے جاں تو بھی زیادہ نیڑے، تے اتنے نیڑے تو آواز آوے تے بندہ نہ سنے، اس کا مطلب ہے آواز آئی ہے، تو نہیں سنی۔ کیوں نہیں سنی؟ کہ تیرا دماغ کدھرے ہو رہا ہے، سر سجدے وچ ہے، تیرا دماغ کدھرے ہو رہا ہے، تیرا دل کدھرے ہو رہا ہے، تو دل بھی اتھے رکھ، تو دماغ بھی اتھے رکھ، تو شعور و نور و سرور نال سجدہ کر، تیرے کن وچ آواز آئے گی او مینوں رب منن والیا، مینوں سجدہ کرن والیا، میں تیرے نیڑے ہاں، میں تواڈے واسطے حاضر ہوں۔ ایسے عاشق ہیں، ایسے عاشق دنیا میں رہے ہیں کہ جب تک ان کو لبیک عبدی دا خطاب نہ آوے وہ سجدے تو سر چاندے ہی کوئی۔ اس واسطے میرے دوستو نمازوں نہیں پابند، اس میلاد دی برکت نال تواڈے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ تبدیلی دے نعرے تے لگدے کہ نہیں؟ جلدی بولو نہیں تے سٹارٹ ہونے والا نہیں، جے انجن سٹارٹ ہو گیا پھر جلدی جان نہیں چھٹنی تواڈی۔ اے تبدیلی دے نعرے سن دیو کہ نہیں؟ آئے گی تبدیلی، آئے گی تبدیلی، کب آئے گی؟ وہ تبدیلی کوئی نہیں آنی ہے، تسی اپنے اندر خود تبدیلی پیدا کرو۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہی ہے نا، تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ اپنے اندر خود تبدیلی پیدا کریں۔ پہلے نمازی نہیں تھے نا، تو اب تبدیل ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ۔ پہلے درود شریف نہیں پڑھتے تھے، اب تبدیل ہو جاؤ، پڑھنا شروع کرو۔ تبدیل ہونا ہے نا۔ آپ کپڑے تبدیل کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا۔ کیوں؟ پہلے کپڑے گندے ہوتے ہیں، تو یہ جو تبدیلی آپ کپڑوں کی روز کرتے ہیں، 2 دن کے بعد کرتے ہیں، دل کی دنیا کو بھی پاک کرنے کے لیے تبدیلی کو سامنے لاؤ۔ سجدوں میں اضافہ کرو، قیام میں اضافہ کرو، تلاوت میں اضافہ کرو، تبدیلی اندر ہوگی، نور خدا چہرے سے ظاہر فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا جا ذکر، تسی یقین کرو تواڈے پیار نے مینوں بٹھائی رکھی، تے جے اس وقت جے سفر دا سلسلہ ہوئے تواڈے پیار نے بٹھائی رکھیا، اگر سفر والی گل ہوئے تو اس وقت تک سفر مینوں لٹائی رکھے، تے خدا تانوں سلامت رکھے۔ تے ذکر، یہ ذکر مسجد میں یقیناً ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا تو اس کو ہر فرض نماز کے بعد جاری رکھا کریں۔ تو وہ ذکر میں کرواتا ہوں، پہلے میں ذکر کرتا ہوں، پھر آپ ذکر کریں۔ یہ وہی ذکر ہے جو نیریشی کی پہاڑوں میں 5-6 لاکھ افراد کی موجودگی میں ہوتا ہے اور ایک گونج خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہوتی ہے، تو اسی کو پیش نظر رکھو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز نہیں ایک آواز نہیں اللہ 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 یقیناً کسی نہ کسی آستانے تے وابستہ تے ہو گے اور اگر نہیں تے ہاتھ کھڑا کرو تو انہوں دربار عالیہ نیریاں شریف نال وابستہ کر دیتا ہے سجاد جڑے بیعت نہیں ہیں کدرے ہاتھ کھڑا کرو اور ہاتھ کھڑا کرنے گھبرائے ہو نا جڑے بیعت نہیں ہیں نا ہاتھ کھڑا کرو اے بیعت تواڈے واسطے ہدایت دا باعث بنے گی اور شریعت و طریقت پر پابند رہنے دی ایک خوبصورت تحریک تواڈے اندر پیدا ہو جائے کیونکہ گل یاد رکھو کہ مینوں جڑی چیز اجازت نال ملی ہے ایتھوں لے کے بارگاہ صدیق تک یہ سارا رستہ یہ چین بنیا ہویا تو تسی وابستہ ہو جاؤ اس در تے جو کچھ نازل ہوئے گا کرنٹ دے ذریعے میرے تواڈے سارے دے دل وچ نازل ہو جائے گا تے جڑے کتھے بھی بیعت نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا اللہ توبہ
یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، قبول کیا طریقہ نقش بندی، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ہاتھ نیچے کرو، جڑے بیعت ہوئے نا سارے انہوں نے مبارک بات دیں، سب نے مبارک ہوئے۔ ہر فرض نماز تو بعد، توجہ نال میری گل سنو، ہر فرض نماز تو بعد 11 دفعہ درود شریف، 11 دفعہ قل ہو اللہ احد یہ پڑھیا کرو، تے رات سون تو پہلے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ پڑھیا کرو۔ اس کی برکت نال تہاڈا دل ہمیشہ تر و تازہ خدا دی یاد وچ مست الست رہے گا۔ تسی سو بھی جاؤ نا یہ پڑھدیاں تے اے کلمات دی برکت اتنی ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ذکر کردے کردے سو جائے تے اس دی پوری رات خدا دی بارگاہ وچ عبادت والی لکھ دیتی جاتی، تے جڑا سوے عبادت وچ تے اٹھے عبادت وچ، پھر اور کی چاہیے خدا کو؟ اس واسطے اس تے پابندی کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ فرمان صاحب ٹھیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یاد رکھو کہ تسی کتھے حاضر ہو، یاد رکھو دعا ویلے اپنے آپ نو در رسول تے حاضر رکھو، اس در تے کھڑے ہو کے خدا دی بارگاہ دعا کیتی جائے تو خدا رد نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین اج دی پیار دی وقار دی محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے نال قبول و منظور فرما، اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما۔ اج دی یہ محفل ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس محفل دا ثواب بابا جی خادم رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ یہ ثواب انہوں نے عطا فرما، اللہ انہیں دے درجات نو بلندی عطا فرما۔ سیف الرحمان صاحب دربار فیض بار بہار نقشبند نال وابستہ پیوستہ، ان دی ہمشیرہ شدید علیلن سارے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ آنن فانن انہوں نے شفا عطا فرما۔ اسی طرح حاجی عبداللہ صاحب دے رشتہ دار قادر خان صاحب ایکسیڈنٹ وچ شدید حادثے دا شکار ہوئے، اس وقت تک انہوں نے کوئی ہوش آندہ نہیں آندہ، کچھ بولنا چاہتے لیکن بول نہیں سکتے، دعا کرو کہ اے ہاتھ چہرے تے آمن تے خدا اس نے شفا عطا فرما۔ آپ سب کی جو مرادیں ہیں نبی پاک کے صدقے خدا پوری فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں دور دور تک آواز جا رہی ہے، جو اس وقت تک اس آواز سے محفل میں شریک ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما، جو تنگ دست ہے اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما۔ تنگ دستی ہمارے ہاتھ تیرے ہاتھ، تو میرے مولا رحمتیں برکتیں تو رحمت بھی عطا فرما، برکت بھی عطا فرما۔ اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے کروڑ ہار رحمتیں ان کی قبور پر نازل فرما۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں برطانیہ میں حاجی عبدالرزاق صاحب، دعا کریں اللہ ان کی ساری مشکلات آسان فرمائے۔ حاجی شوکت صاحب بڑی وفا کا مظاہرہ کیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی طرح ہمارے وہاں ساتھی ہیں وقاص صاحب کے دوست ہیں، عدنان غالباً نام ہے، ان کے کوئی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم اس مرحومہ کے درجات کو بلندی نصیب فرمائے اور رشتہ داروں کو صبر و قرار نصیب فرمائے۔ ہمارے یہ ساتھی کھڑے ہیں، دعا کریں جو ان کے دل کی مراد ہے اللہ آج کی محفل کی برکت سے پوری فرما دے۔ آپ سب کو خدا رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے،
اور نہ ختم ہونے والی خوشیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے جو ساتھی بیعت ہوئے ہیں، اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، اللہ انہیں استقامت فی الدین علی وجہ الکمال نصیب فرمائے۔ اور دعا کریں جو لا اولاد ہیں، اللہ ان کو صاحب اولاد فرما دے، اور جن کے بچے بچیاں بیمار ہیں اللہ انہیں شفا نصیب فرمائے۔ رفت ہیں برطانیہ کی بیمار ہیں، خدا اسے شفا نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھی ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، بے شمار ساتھی ہیں، عدالتوں کے مسائل ہیں اور دیگر معاملات میں رکاوٹوں کا شکار ہیں، اللہ ان سب کی مدد فرمائے۔ اس وقت لائیو دیکھنے والے اہل ایمان، ان کی حاضری خدا قبول فرمائے، ان کی مشکلات اللہ آسان فرمائے۔ حیدرآباد میں خلیفہ جمال الدین صاحب کی اہلیہ شدید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، خدا انہیں بھی شفا یاب فرمائے۔ اللہ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، رحمتوں میں اضافہ عطا فرمائے، رزق میں، عمر میں، خوشیوں میں خدا نہ ختم ہونے والی برکتیں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آرام سے آپ نے